چیمہ صاحب سر آپ سے آغاز کروں گا. کیا مشکل ہے اس وقت کہ آپ اتنا بڑا آرڈیننس اگر لانے جا رہے ہیں, اتنی بڑی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں جس کا دار و مدار پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی غیر سیاسی شخصیات کے احتساب کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کے 22 سالہ سیاسی جد و جہد کے سب سے بڑے نعرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں اور اس کو خود ہی متنازع بنا دیا آپ نے جب آپ نے اپوزیشن کو اس سے لا تعلق کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نیب قوانین میں چینجز کی بات جو ہے یا اس میں ریفارمز کی جو بات ہے یہ اپوزیشن ہمیشہ سے کرتی رہی ہے. ہم بھی اس میں ہمیشہ انہیں کہا ہے کہ آئیں بیٹھ کے نیب قوانین میں چینجز کریں. یہ بڑا پرانا مطالبہ تھا, بزنس کمیونٹی کا تھا, باقی لوگوں کا تھا کہ ایک غلطی بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے اور کرپشن ڈیفرنٹ چیز ہے. دوسرا یہ کہ ایک جو سول سوسائٹی ہے, سول سوسائٹی یا جو گورنمنٹ افیشیل نہیں ہے, جس بندے کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے, گورنمنٹ کی پوزیشن نہیں ہے, اس بندے کو ڈیل کرنے کے لیے ایس سی سی پی موجود ہے, ایف آئی اے موجود ہے, ایف بی آر موجود ہے, اب کہہ لیں یہ اینٹی کرپشن ہے, باقی ادارے ہیں جتنے بھی وہ موجود ہیں. لہٰذا ان کے نیب کے پاس بزنس مین کو نہیں جانا چاہیے. یہ بڑا پرانا مطالبہ بزنس کمیونٹی کا بھی تھا اور مسلم لیگ نون کا بھی تھا, پیپلز پارٹی کا بھی تھا, ہمارا بھی مطالبہ تھا. اس فالو اپ کے میں جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے جتنا انہیں فالو اپ کیا ہے کہ آئیں یہ بیٹھ کے طے کریں, وہ ہمیشہ بات کرتے تھے نیب قوانین, آپ کہہ لیں کہ این آر او کی, کہ ہمارے ساتھ پہلے آپ کہہ لیں یہ طے کریں پھر آگے چلیں گے. وہ ایک اتنی بڑی قیمت ہے کہ پاکستان یا کوئی بھی جمہوریت یا کوئی بھی سین معاشرہ دے نہیں سکتا وہ قیمت, کہ آپ کہہ رہے جتنے بھی پچھلے 10 سال کے 20 سال کے 30 سال کے جرائم ہیں, لوٹ مار ہے, اس میں مٹی ڈال دو, مٹی پاؤ والا جو ہے وہ اگر ہوتا ہے تو پھر حکومت کا یا جمہوریت کا مطلب نہیں ہے, یہ بادشاہ تو ہے نہیں. پھر یہ کہ عمران خان بادشاہ نہیں ہے کہ جو کسی کو اس طرح معاف کر سکیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی قانون, کوئی بھی اس طرح کی یو کین سے کہ کوئی مارل ویلیوز, کوئی مورالٹی, کوئی جمہوری قدریں ان کو اس بات کی اجازت دیتی ہیں عمران خان صاحب کو کہ وہ شہباز شریف صاحب کو یا کسی اور کو وہ معاف کر دیں, اپنا ہو یا بیگانہ ہو. یہ ان کو اجازت نہیں ہے, کوئی یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے ان کا. جب ان کا مینڈیٹ نہیں ہے تو وہ بے بس ہیں اس معاملے میں, یہ پوری حکومت اس معاملے میں بے بس ہے. اب 3 سال گزر گئے, کام سارے رکے ہوئے ہیں, یہ اس بات طرف آ نہیں رہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب جو آرڈیننس ہمیں لانا پڑا, بیسیکلی تو سچی بات ہے ہم ان کو سیریسنس کا احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے طے کریں. اس آرڈیننس پہ میں بھی مشاورت شامل ہے کہ مشاورت کرنی ہے. مشاورت اور کنسنسس ہی بندہ لانا چاہتے ہیں ہم, اس میں نیوٹرل ہی بندہ لانا چاہتے ہیں, شفاف ہی لانا چاہتے ہیں, مشاورت سے لانا چاہتے ہیں. اس میں ایشو نہیں ہے. ایشو سمپل یہ بنا کہ پہلی بات تھی این آر او, اور دوسری بات جو آئی کہ دیکھیں جب قانون بنا تو قانون بناتے ہوئے یہ کسی نے بھی انویژن نہیں کیا, کسی نے بھی امیجن نہیں کیا ہوگا کہ اس ملک میں ایک وقت میں اپوائنٹنگ اتھارٹی وہ بندہ بن جائے گا جس کے اپنے 32 ارب کی منی لانڈرنگ کے اپنے اور اپنی فیملی پہ کیسز ہوں گے. نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کی اگلی جو زندگی ہے وہ ان کیسز کا ساتھ جڑی ہے, اور اس کے ہاتھ میں اختیار آ جائے گا کہ وہ نیب کے چیئرمین کس کو لگاتا ہے. یہ ایک آپ کا چیئرمین کون ہے جس کے پاس کسٹوڈین ہے اس بات کا انصاف کرنے کا. چیمہ صاحب اس پہ میں آگے چل کے آپ سے سوال بھی کرتا ہوں. یہ ایک اصولی موقف بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص خود کسی الزام کے تحت ہے تو وہ کیسے اپوائنٹنگ اتھارٹی ہو سکتا ہے. اب عمران خان صاحب ماضی میں نیب کے حوالے سے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر مسلسل ہے کہ یہ دونوں نیب کو خراب کرنا چاہتے ہیں, ان دونوں کی نیت میں کھوٹ ہے, فتور ہے. دکھائیں جی چیمہ صاحب, ماضی میں وہ دونوں مکمکا کر کے کام کیا کرتے تھے, آپ نے ایک طرفہ طور پر کام کر دیا. دیکھیں ہم نے یہی کیا ہے نا کہ مکمکا نہیں کیا. ہم آپ کہہ لیں کہ مکمکا نہیں کیا. ہم جو عمران خان صاحب نے 3-4 آپ نے مختلف سٹارٹ سنائے ہیں, میں ایک لفظ سے اتفاق کرتا ہوں. ایک لفظ میں اس وقت بھی سچ تھا, آج بھی سچ ہے یہی. دیکھیں جو نیب کا چیئرمین لگایا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے لگایا. اب اس بندے نے ہمارے ریزرویشن ہونے کے باوجود لگا تو اس کی پچھلی پرفارمنس کیا تھی ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمارے دور میں تو اس نے پچھلی پرفارمنس سے 5 یا 6 گنا زیادہ پرفارمنس دی ہے, زیادہ پیسے اکٹھے کیے ہیں اور چیزیں کنکلوڈ ہوئی ہیں. یو کین سے کہ اگر قومی خزانے میں پیسے آئے ہیں, جمع ہوئے ہیں, تو یہ ایک امپرومنٹ ہے.
اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس قانون میں جتنے حکم ہے کہ انتقامی کارروائی کرنے کے، اپنے مخالفین کو فکس کرنے کے، وہ قوانین ختم کریں. اس معاشرہ دیکھیں یہ بزنس کا معاشرہ ترقی تب کرتا ہے اگر بزنس اس میں چلے، اس میں مینوفیکچرنگ ہو، اس میں ویلیو ایڈیشن ہو، اس میں بزنس ہو، اس میں فیصلے ہوں. تو یہ بات تو وہ بیچارے 3 سال سے کہہ رہے تھے. بزنس مین کو جب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ باہر میری اور آپ کی پبلک کنزمپشن کے لیے کہہ رہے تھے. اب ہمیں کہتے تھے کہ آپ فلاں قوانین ختم کریں، پچھلے 10 سال سے پیچھے والے یا 5 سال پیچھے فلانا نہیں جا سکتا، 2 سال پیچھے فلانا نہیں جا سکتا. اس طرح کی باتیں پہلے منوانے کی. دیکھیں جو 34 یا 35 چیزیں نیب قوانین میں نکالی وہ کیا تھی؟ سو بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا کہہ رہے تھے. سو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ جو ایک اور کہیں این آر او نہیں ہے. چیمہ صاحب آپ کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو نیب آرڈیننس لے کر آئے ہیں اس میں سے آدھی شکیں تو وہ ہیں جو اپوزیشن کی پرپوزڈ ہیں. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ این آر او مانگ رہے تھے، دوسری طرف آپ نے انہی کی جو پرپوز شکیں آپ نے ان کو شامل کر لیا. آدھا این آر او وہی ہے. آپ بالکل ٹھیک ہے. میں نے پچھلے سوال کا جواب بھی یہی دیا تھا کہ یہ ان کا مطالبہ تھا، اس میں جتنے جائز مطالبات تھے وہ ہم نے شامل کر دیے. ہم جن مطالبات سے کسی کی چوری چھپتی ہے، کسی کو چوری میں این آر او ملتا ہے، کرپشن کا لائسنس ملتا ہے، مینڈیٹ کا مطلب کرپشن ہو جاتا ہے، تو کرپشن کی اجازت ہو جاتی ہے، وہ نہیں شامل کیے. لہٰذا ہم نے یہ ایک پبلک ڈیمانڈ تھی، یہ ایک سول سوسائٹی کی ڈیمانڈ تھی، یہ جمہوری ڈیمانڈ تھی کہ بزنس مین کو نیب کے سامنے پیش نہ کیا جائے. 5-6 ادارے اس کا احتساب کرنے کے لیے موجود ہیں. میں نے ان کے نام گنوا دیے. چلیں بالکل ٹھیک ہے. ان کے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اچھی تجاویز آپ نے شفاف اور بیلنس کیا. بالکل اچھی تجاویز آپ نے رکھ لی، بری تجاویز آپ نے نہیں مانی. شہزاد صاحبہ آپ مسلسل مسکرا بھی رہی ہیں، آپ پتہ نہیں آپ خوش ہیں اس آرڈیننس کے اوپر یا چیمہ صاحب کی باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں. لیکن چیمہ صاحب کا یہ فرمانا کہ شہباز شریف صاحب چونکہ خود نیب سسپیکٹڈ ہیں، انڈر ٹرائل ہیں نیب کے پاس، لہٰذا وہ نیب کے باس کی اپوائنٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا پرنسپل سٹانس ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آگے. پہلی بات، اس بات کا میں آپ کا سیدھا سا جواب اس بات سے دوں گی کہ اس کے 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے. قانون کہتا ہے کہ وزیر اعظم لیڈر آف دا ہاؤس نے لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت کرنی ہے. لیڈر آف اپوزیشن لگانا، اس کو ماننا نہ ماننا عمران خان کا کام نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ایسا اقتدار ہے، نہ اس کو حق ہے. ایک شخص جو لیڈر آف اپوزیشن ہے، قانون کے مطابق اس کے ساتھ مشاورت کرنا عمران خان کا فرض ہے. اگر وہ وزیر اعظم بن کے ایک فیشسٹ رجیم جس طرح وہ چلانا چاہتے ہیں اور قانون کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کرنا چاہتے، تو وہ لا کو وائلیٹ کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور وہ اپنے این آر او کے لیے جس پہ میں آؤں گی، وہ ان کو صرف اپنا اس پر ڈر پڑا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.